پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں یا پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہیں؟ کریئر اپورچونیٹیز یا پھر ایک لائف سٹائل کی بات کی جائے تو وہ جو مجھے پاکستان کی نسبت باہر زیادہ ملیں گی. جو اکانومک ڈیولپمنٹ کی ہم اگر بات کریں تو پھر اس کے لحاظ سے آئی ووڈ پریفر فارن کنٹری. ہر سال ہماری یونیورسٹی سے 4.5 لاکھ گریجویٹس نکلتے ہیں، لیکن اگر آپ جاب اپرچونیٹیز کی بات کریں تو آئی گیس اتنے سارے لوگوں میں سے 8 to 9% جو ہمارے ینگسٹرس ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو میں پریفر یہی کروں گی کہ میں باہر جاؤں. 60% تو ہے نا سر یوتھ پاکستان کے اندر دیکھیں سر تو ان کا یوتھ کا اتنا زیادہ پرسنٹیج میں ہونے کے باوجود کوئی ریپرزینٹیو نہیں ہے. اسمبلی کے اندر بھی دیکھو جہاں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یوتھ جو ہے نا سب سے زیادہ یہاں پہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں سر. تو پاکستان کی آبادی کتنے پرسنٹ ہے؟ 24 کروڑ سر. اور اس میں یوتھ کتنے پرسنٹ ہے؟ 60% سر. تو اسمبلی میں بزرگ ہیں کیا؟ وہ تو الگ ہے نا سر. سہانے خیالوں کی وجہ سے کچھ جو غریب ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بھی ڈنکی لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں جنگلات میں، کشتی میں. اگر آپ پاکستان رہ کے ہی پورے خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کام کریں نا تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت پیش آئے گی. ہم جہاں سے جاتے ہیں وہاں پہ ملازمت کرنے کے لیے، کبھی کسی نے نوٹ کیا کہ وہ یہاں پہ آئے ہوں ملازمت کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس اپنے لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے یہی بات ہے نا. ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. ہمیں تو سب سے پہلے جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ آخرت کی تیاری ہے. اتنی بھی ہم نے بات کی باہر ممالک میں جانے کے حوالے سے، اس میں ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کو رکھا ہی نہیں ہے. مستقبل جس کو آپ کہتے ہیں یا آپ جس کو کہتے ہیں کہ میری زندگی کی کامیابی ہے، اس میں آپ ساری ٹوٹل ناکام ہیں جب آپ باہر ممالک میں چلے جاتے ہیں اپنی دین کی اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے. میں 100% اپنا کوشش یہ کروں گا کہ میں ایم فل کے لیے باہر چلے جاؤں اور اپنا کیریئر بناؤں. پھر ٹھیک ہے، آپ جب آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیریئر گروتھ ہوگی، تب آپ پاکستان کے لیے آگے کچھ کر سکو گے. اگر پاکستان میں ایم فل کروں گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ کے میں کچھ نہیں کر پاؤں گی. میں یہ کہوں گا کہ جس کو بھی موقع ملے ضرور کوشش کرنا چاہیے، 100% کوشش کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں، اپنا ڈیولپمنٹ کر کے پھر واپس آئیں. اگر آپ ٹھیک ہے آپ ملک سے محبت کریں یہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے کیریئر ڈیولپمنٹ الگ بات ہوتی ہے. آپشنل ہے ملک سے محبت کرنا یا کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے سر. ملک سے محبت مطلب آپشنل ہے یا کنڈیشنل ہے یا لازم ہے؟ اپنے ملک سے محبت ضرور کرنا چاہیے. آپ فار ایگزامپل ایک بھائی نے ابھی بات کی، جو آزادی آپ کو اپنے ملک میں ملے گا وہ کہیں بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ ایک اپنے گھر اور دوسرے گھر میں فرق ہوتا ہے. نظر آپ بتائیں، پاکستان اتنا خوفناک ملک ہے کہ کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا یہاں پہ. اگر میں پاکستان کی بات کروں، پاکستان ویسے اتنا خوفناک ہے نہیں. بات ہی پاکستان کی کریں. جی پاکستان کی میں بات کروں، پاکستان ویسے اتنا خوفناک کوئی ہے نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی چند نیٹ ورکس ہیں، اگر آپ کچھ اتنے کوئی مالی طاقت جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، سو پاکستان رہنے کے لیے ان کے لیے بہت جو ہے نا وہ اچھا ہے. اگر میں اپنے جو ہے نا بات کروں میں، سو اکیڈمیکلی میں ہمیشہ آئی ول آلویز پریفر دا ایبراڈ. آلویز کیونکہ جو مجھے وہاں ایبراڈ میں مجھے ایکسپوئر مل سکتا ہے، جو مجھے ایبراڈ میں مجھے جو ہے نا ایکسپیرینس مل سکتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ مجھے پاکستان میں مل سکتا ہے اکیڈمیکلی. اگر میں کیریئر وائز میں جو ہے نا وہ بات کروں تو کیریئر وائز آئی ول ناٹ پریفر دا ایبراڈ، کیونکہ فار می میرے لیے جو ہے نا وہ فیملی کو چھوڑنا، میرے لیے اپنے لوگوں کو چھوڑنا، جس طرح سے بھائی نے بات کی کہ اقبال کا وہ شعر تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. سو مجھے وہ نم تو ہونے دو نا، ذرا مجھے وہ پسینہ بہانے تو دو، وہ محنت تو کرنے دو. تیمور صاحب، یہ تو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے دل میں خیال ہے کہ یہ باہر جانا چاہتے ہیں اور باہر جا کے زیادہ اٹریکشنز ہیں باہر جا کے. جب آپ کارپوریٹ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ پروفیشنلز کے ساتھ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی یہی سوچتے ہیں؟ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بچے یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ان میں سے بچہ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، بیسیکلی تو ہمارے لیے تو بچے ہی ہیں. جس فیز سے گزر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ یونیورسٹی کا پروفیسر، یونیورسٹی کا پورا سٹرکچر ہے. اس سے پیچھے جو ظلم ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کالج نے کیا ہوا ہے اور اس سے پیچھے اسکول نے بھی کیا ہوا ہے. مطلب یہ سارے ان سب کے ساتھ جو ہے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. آپ کی نظر میں یہ سب مظلوم بچے؟ ہاں، یہ سارے مظلوم ہیں اور اگلے 10 سال کے بعد یہ پھر ظالم بنیں گے اگر انہوں نے سسٹم کو ٹھیک نہ کیا اور اس سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی. تو پھر یہ ان ظالموں کی فہرست میں آ جائیں گے جو سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، جو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے، جو ان کی ایسی لرننگ اور گروتھ نہیں کر رہے. ہم کیونکہ یورپ سے تو بڑا انسپائرڈ ہیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہاں پہ ایک سسٹم ہے. پھر ان کا ڈیسیژن ٹھیک ہے نا، یہاں سے بھاگ جو ظالم ہی نہ بنو.
हाँ नहीं, डिसीजन अभी उस पर बातें आते हैं। जो लोग आपके पास आते हैं और आपसे आके कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, वो क्या दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो वाले धुनें सुन के आते हैं, वो वाले बाजे सुन के आते हैं, या वाकई ही वो वहाँ पे जाके कामयाब हो भी जाते हैं? जो कोई 15 साल पहले नुमान भाई बाहर गया था ना, और अगर मैं बाहर नहीं गया तो हमारे दरमियान जो फाइनेंशियल गैप है वो भी बहुत थोड़ा है, ठीक है। एकेडमिक्स का गैप ज़ाहिर है, उसकी डिग्री कोई और थी, मेरी कोई और थी। थोड़े ज़्यादा पैसे कमा जी, उन्होंने मेरे से शायद थोड़े से ज़्यादा कमा लिए होंगे, लेकिन बहुत सारी मिसालें हैं जो आज भी स्ट्रगल में हैं हमारे मुकाबले में। तो मेहनत की जाए तो यहाँ सब कुछ मौजूद है, ठीक है। बाहर ज़रूर जाना चाहिए, बाहर एक्सपोजर लेना चाहिए, बाहर तालीम हासिल करनी चाहिए, वहाँ सर्व भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्लेस कि जो इतनी भयानक हो गई है कि आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी।